جی کل پڑھا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی تھی، تو اس رحمت کا اس آیت کے اندر ذکر ہے۔ وہ دعا کون سی تھی، وہ ندا کون سی تھی، تو آج وہ پڑھیں گے۔ تو آج شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی وحن العظم منی واشتعل الرأس شیبہ۔ تو پہلے آیت کو آیت کے ساتھ ملا کر ترجمہ کرتے ہیں، پھر تفسیر جلالین پڑھ کر ترجمہ کرتے ہیں۔ قال ربی انی وحن العزم منی واشتعل الرأس شیبہ۔ کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، وحن العزم میری ہڈیاں، منی ٹھیک ہے میری ہڈیاں، انی وحن العزم منی بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ وہن کا مطلب ہے ضعیف ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے۔ واشتعل الرأس اور میرے سر میں، واشتعل الرأس شیبہ اور میرے سر میں بڑھاپا پھیل گیا ہے۔ تو وہن کے بعد ضعف نکال کر وہن کی معنی بتائی کہ وہن کا معنی ہے ضعیف ہونا، کمزور ہونا۔ اور العزم کے بعد جمی نکال کر، جمی نکال کر یہ بتایا کہ عزم سے مراد تمام ہڈیاں ہیں، کہ یعنی تمام بڑھاپے کے اندر تمام ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ واشتعل الرأس کے بعد منی نکالا، یعنی میرے سر میں، میرے سر میں بڑھاپا پھیل گیا ہے۔ تو یہاں پر شیبن کے بعد فرماتے ہیں تمییز محول عن الفاعل۔ یہ شیبن تمییز ہے جو فاعل سے ٹھہری ہوئی ہے۔ پہلے تمیز یہ شیبن یہ اصل میں کیا تھا، یہ فاعل تھا اشتعال کا، لیکن اس کو پھیر کر تمیز بنایا گیا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ اصل میں فاعل تھا اور فاعل سے پھیل کر یہاں پر اس کو تمیز بنایا گیا ہے۔ میرے سر میں پھیل گئی ہے، بڑھاپا پھیل گیا ہے۔ اے اب یہاں سے اشتعال راس شیبہ، اس کی پوری آیت، اس آیت کے حصے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اے انتشر الشیب فی شعری کما ینتشر الشعاع کما ینتشر شعاع النار فی الحطب، کہ بڑھاپا میرے بالوں میں پھیل گیا ہے، جس طرح آگ لکڑیوں کے، جس طرح آگ کے شعلے لکڑی کے اندر پھیل جاتے ہیں۔ تشمیع کو بیان کیا کہ میرے سر میں، میرے سر کے بالوں میں بڑھاپا پھیل گیا ہے، جس طرح آگ کے شعلے لکڑی کے اندر پھیل جاتے ہیں۔ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوكَ، اور میں ارادہ کر رہا ہوں، میں نے ارادہ کیا کہ میں تجھ سے دعا کروں۔ ان ادعو، ادعو، تو یہاں پر ان مصدریہ ہے جو کہ ادعو فعل پر داخل ہوئی، تو کرنے کا ترجمہ کریں گے، میں تجھ سے دعا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد آیت کے الفاظ ہے وَلَمْ أَكُ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میں تجھ سے دعا کرنے پر، اور میں تجھ سے دعا کرنے پر میرے رب نا امید نہیں ہوں۔ نا امید بھی بولا جاتا ہے شکی کو، اور بدبخت بھی بولا جاتا ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر ادب والا ترجمہ کریں گے، یہاں پر عبارات کے حساب سے ترجمہ کریں گے، تو یہاں پر بدبخت والا ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر ناکام ہوگا۔ کہ کوئی بندہ کسی فیل، کوئی فیل کرتا ہے اور اس فیل کا نتیجہ، اس فیل کی رزلٹ نہیں نکلتا، تو بندہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے دعا کرنے پر ناکام نہیں ہوں، یعنی جب بھی میں نے آپ سے دعا کی ہے تو میں نے امید پائی ہے اور میں اس کے اندر کامیاب ہوا ہوں، تو میں تجھ سے دعا کرنے پر نا امید نہیں ہوں۔ خائباً
نکال کر یہ بتایا کہ میں ناکام نہیں ہوں، فیما مدا یعنی اس چیز میں جو گزرا، یعنی جب بھی میں نے تیری بارگاہ کے اندر آ کر دعا کی ہے تو مجھے وہ چیز ملی ہے، میں ناکام نہیں ہوا۔ فلا تو خیبنی فلا تو خیبنی فیما جاتی، تو مجھے اس میں بھی نا امید نہ کرنا، مجھے اس میں بھی ناکام نہ کرنا، جو آگے میں تجھ سے طلب کر رہا ہوں، جو میں آگے تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ تو وہ دعا کون سی ہے، وہ آگے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي، اور میں اپنے رشتہ داروں سے خوف کرتا ہوں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور میں اپنے رشتہ داروں سے خوف کرتا ہوں، میوں برائی، کہ میرے وفات کے بعد، میرے گزر جانے کے بعد میں اپنے رشتہ داروں سے خوف کرتا ہوں۔ موالی کے بعد اے الذین یلونی فی النسب کبنی الام نکال کر موالی کے مطلب بتایا کہ موالی سے مراد کون ہے، کہ جو میرے نسب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی جو میرے رشتہ دار ہیں۔ اور یہاں پر جو رشتہ دار مقصود ہیں وہ ہیں چچا کے بیٹا یعنی کزن، جو بھی چچا زاد بھائی ہیں، ان کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ میں ان سے خوف زدہ ہوں کہ میرے گزر جانے کے بعد وہ میری نبوت کو ضائع کرتے ہیں۔ میوں ورائی اے بعد موتی الدین، کہ میں دین پر اپنے بعد، اپنے موت کے بعد میں ان پر دین پر، ان کی وجہ سے دین پر خوف زدہ ہوں کہ وہ میرے بعد دین کو، دین کے حوالے سے خوف زدہ ہوں۔ اے اے یضیعوہ، کہ وہ اس دین کو ضائع کر دیں گے، میں خوف زدہ ہوں کہ میرے بعد میرے رشتہ دار اس دین کو ضائع کر دیں گے، کما شاہدتہ فی بنی اسرائیل، جس طرح تو، یعنی اللہ تعالیٰ کو مخاطب فرما کر کہہ کر عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ جس طرح تو بنی اسرائیل کے اندر شاہد ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ انبیاء کرام کے آنے کے بعد انبیاء کرام جب گزر گئے تو انہوں نے ان کی نبوت کو ضائع کر دیا اور ان کی نبوت کا انہوں نے اعتبار نہیں کیا۔ تو میں خوف زدہ ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے گزر جانے کے بعد جو میری اولاد ہیں وہ میرے جو دین ہے اس کو ضائع کر دیں اور دین کو تبدیل کر دیں۔ من تبدیل دین، تو من تبدیل دین کا جو تعلق ہے وہ شاہد سے ہے، کہ بنی اسرائیل نے جو دین کے اندر تبدیلیاں کی اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات شاہد ہے۔ پھر آگے قرآن پاک کی آیت ہے وکانت امراتی آخر، اور میری بیوی، امراتی یعنی میری بیوی بانج ہے، واو یہاں پر حالیہ ہے، حالانکہ میری بیوی بانج ہے، فَحَبْلِي مِن لَدُنْكَ، تو مجھے اپنی طرف سے اولاد عطا فرما، وَحَبْلِي مِن لَدُنْكَ، تو اپنی طرف سے مجھے، تو یہاں پر لی لام کا ترجمہ ہر جگہ کے لیے نہیں آتا، کبھی کبھی مفہومی ترجمے کے لیے اس کو میرے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ مجھے، کبھی میرے لیے کہا جاتا ہے، کبھی مجھے بھی کیا جاتا ہے۔ فَحَبْلِي مِن لَدُنْكَ، تو مجھے اپنی طرف سے ولیًا، بیٹا عطا فرما، فعل کا ترجمہ آخر میں کریں گے، اس فعل کا ترجمہ آخر میں کریں گے تو مجھے اپنی طرف سے ولی عطا فرما۔ تو وکانت امراتی آخر کے بعد لا تلد نکال کر آخر کا مفہوم بتا رہے ہیں کہ آخر کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جس سے بچہ پیدا نہ ہو، اس کو اردو کے اندر بانج کہتے ہیں، یعنی جو بچہ پیدا نہ کر سکتی ہو، یعنی اس کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہو کہ اس سے بچہ پیدا ہونے کی امید نہ ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیوی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی، وہ آپ فرما رہے ہیں کہ میری بیوی بانج ہو چکی ہے، یعنی وہ ابھی بیٹا نہیں جن سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو عرض کر کے یا اللہ اپنی قدرت سے ایسی قدرت پیدا فرما تاکہ میری بیوی بچہ جننے والی ہو جائے۔ فَحَبْلِي مِن لَدُنْكَ، یعنی من عندک،
تو ملنا دن کا معنی بتا رہے ہیں کہ تم اپنی طرف سے مجھے ولی عطا فرما. تو ولی کا یہاں پر ترجمہ بیان کیا ابنن، کیونکہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ ولی وارث بنتا ہے، اس لیے یہاں پر ابن نکال کر بتایا کہ ولی سے مراد بیٹا ہے. کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مجھے بیٹا عطا فرما. اس کے بعد یارثنی، تو یہاں اس کو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، یا رسنی بھی پڑھ سکتے ہیں یا رسونی بھی پڑھ سکتے ہیں. سا پر جمع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سا کو جزم کے ساتھ یعنی سکون کے ساتھ جزم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا رسنی. تو یہ یارثنی جو بیٹا وارث بنے میرا، جو بیٹا وارث بنے میرا، و یارثو، اس کو بھی دو وجہ سے پڑھ سکتے ہیں، یارثو اور یارث، من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. وجعلہ ربی، ربی رضیہ، اور اسے میرے رب راضی رہنے والا بنا. تو یہاں پر رضیہ یہ مصدر ہے، اور مصدر کبھی اس میں فاعل کی معنی میں آتا ہے، کبھی اس میں مفعول کی معنی میں آتا ہے. تو یہاں پر رضیہ اس میں فاعل ہے اور مصدر ہے، اور یہاں پر اس میں فاعل کی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اس کو راضی رہنے والا بنا. یہاں پر رب بھی ہے، رب بھی کے نیچے زیر ہے، تو جو زیر دلالت کر رہی ہے کہ رب کے بعد یا معذوف ہے، یعنی اے میرے رب. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن پاک کے الفاظ تھے. تو یا رسمی کو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، یا رسو پڑھ سکتے ہیں اور یا رس جزم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آگے بتا رہے ہیں بالجزم جواب الامر و بالرفع صفتن، صفتن ولیجن، کہ اگر اس کو یارس یعنی جزم کے ساتھ پڑھیں گے تو اس جزم کی صورت میں یہ جواب الامر بنے گا. جو پیچھے امر تھا، کیا امر تھا؟ حب. یہ حب فعل امر ہے، تو جو امر ہوتا ہے اس کا جواب الامر بھی آتا ہے. تو یہاں پر جواب الامر بن رہا ہے کہ وہ میرا بیٹا بنے، مجھے ہبا کر، مجھے عطا کر، تاکہ وہ میرا بیٹا، میرا ولی کیا بنے؟ میرا وارث بنے. تو یہ جواب الامر بنے گا. یا پھر رفع کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی یارثونی فعل مضارع پڑھیں گے، تو فعل مضارع پڑھنے کی صورت میں یہ ولین کی صفت بنے گی. ولین یہ نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد اگر جملہ آ جائے تو وہ جملہ اس نکرہ کی صفت بنے گی، کہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو میرا ولی بنے، جو میرا وارث بنے. ٹھیک ہے، تو وہ یارث اس کو بھی دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، یارث کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یارث بھی پڑھ سکتے ہیں. بالوجہ جزم کے ساتھ بھی، رفع کے ساتھ بھی. جدی یعنی یعقوب علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے کیا تھے؟ دادا تھے. العلم والنبوت، جو فرمایا کہ یارث میرا وارث بنے، یا آل یعقوب کا وارث بنے. کس چیز میں وارث بنے؟ وہ اس کا مفعول نکالا ہے العلم والنبوت، علم کے اندر بھی وارث بنے اور نبوت کے اندر بھی وارث بنے. وجعل وہ رب رضیہ، اور اس کو راضی رہنے والا بنا دے اے میرے رب. مردین، اس میں فائل نکال کر یہ بتایا کہ یہاں پر مصدر اس میں فائل کی معنی ہے اندک، یعنی تیری طرف سے جو بھی چیزیں اس کو لائق ہوں تو وہ اس کی رضا پر، تیری رضا پر راضی رہنے والا. تو انشاءاللہ تعالی علم پر کل بحث کریں گے کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ درہم و دینار کے وارث نہیں ہوتے، بلکہ وہ علم کے وارث بنتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی علم کا وارث بناتے ہیں. اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی کل ڈیٹیل سے بات کریں گے. تو یہاں تک یہ سبق کلیئر ہو گیا ہے تو بتا دیجیے، جو چیز سمجھ نہیں آئی وہ بھی بتا دیجیے.